سب سے پہلے جو ہے نمرود کی آگ کی ابتلا سے گزارا، اس کے بعد بیوی بچوں کو جنگل میں چھڑوایا۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے جنگل میں چھوڑ کر آ رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کو، جس کو قرآن کہہ رہا ہے بواد غیر ذی زرع، نہ کھانے کا لقمہ ہے نہ پینے کا گھونٹ ہے، ایسے جنگل کے اندر نبی کے گھر والوں کو چھڑوایا۔ یہ مکہ مکرمہ بالکل کالے پہاڑ، یہ اندھیری وادی، یہاں کوئی سلام کرنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں، زندگی کے پلنے کا کوئی اثر یہاں موجود نہیں، زندگی کے پلنے کی کوئی امید موجود نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے گھر والوں کو یہاں چھڑوایا ہے، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، چھوٹے سے بچے۔ مفسرین نے لکھا ہے جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ بار بار یہ پوچھ رہی تھی، آپ ہمیں اس جنگل میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس جنگل میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس جنگل میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بار بار پوچھ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش۔ روایت کے اندر آتا ہے یہ پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ دیجئے؟ کیا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ دیجئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ ایک عورت چھوٹے بچے کے ساتھ جنگل میں اندھیری وادی کے اندر جہاں زندگی کے پلنے کا کوئی امکان نہ ہو، وہاں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر بندہ اللہ کے حکم پر قدم اٹھاتا ہے تو اللہ بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتلانے کے لیے آج مقدمے میں پھنسا ہوا مسلمان یہ کہتا ہے جھوٹ کے بغیر میں بچ نہیں سکتا، آج تجارت میں پھنسا ہوا مسلمان یہ کہتا ہے کہ سود کے بغیر میں بچ نہیں سکتا، آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ فلاں گناہ کے بغیر اب نکلنے کا راستہ نہیں ہے، وہ مسلمان یہ بات جانتا نہیں ہے۔ اس تنگ حالت میں اگر اللہ کے حکم پر قدم اٹھایا، اللہ اپنے حکم سے پال کر دکھلائے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کو کس حال میں اللہ نے پالا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پال کر دکھلایا، جہاں پلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پال کر دکھلایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پال کر دکھلایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پال کر دکھلایا ہے۔ جہاں پلنے کی کوئی امید نہیں، عقل وہاں پلنے کو تسلیم کر نہیں سکتی، مگر اللہ کے حکم پر قدم اٹھانے والے اللہ اپنے حکم سے پال رہے ہیں۔ حضرت مولانا یسار رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں لکھا ہوا ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ دل کا یقین ہے، دل کا یقین۔ فرمایا کرتے تھے اس یقین پر انبیاء نے اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ حضرت مولانا یسار رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں لکھا ہوا ہے دونوں محنتیں قرآن نے بیان کی، ایک محنت فرعون اپنی قوم پر کر رہا تھا، ایک محنت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر کر رہے تھے۔ فرعون کے پاس سامان کی کمی نہیں ہے، اسباب کی کمی نہیں ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے، فوج کی کمی نہیں ہے، ہتھیار کی کمی نہیں ہے، اسباب پر محنت، بادشاہت پر محنت۔ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر محنت کر رہے ہیں، جس محنت کو قرآن بیان کر رہا ہے یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اے قوم اگر تم اللہ کے ماننے والے ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ یقین کے بنانے والی محنت، اس محنت پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اٹھایا ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے دونوں محنتوں کا نتیجہ دکھلایا ہے، جس ذریعہ میں ظاہر کے خلاف، عقل کے خلاف، مزاج کے خلاف اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات کا راستہ دیا ہے، اسی دریا کے اندر فرعون کو غرق کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو دکھلا دیا ہے کہ جیسی محنت ہوگی ایسا نتیجہ ہوگا، جیسی زندگی ہوگی ایسا نتیجہ۔ فرعون کی محنت اسباب پر، ساری زندگی کے جمع کیے ہوئے اسباب، اس کو کچھ کام نہیں آ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کی محنت یقین پر ہے، سمندر سامنے ہے، چاروں طرف سے فرعون کے لشکر نے گھیرا ہوا ہے، نکلنے کا ظاہری طور پر کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ یقین والوں کو اپنے حکم سے نکالتے ہیں، یقین والوں کو اپنے حکم سے نجات دیتے ہیں۔ یہ یقین کی بنانے والی محنت
ہمارے حضرت فرماتے ہیں براہ راست اللہ کے خزانوں سے فیصلہ کروانے کی سب سے اہم بنیاد وہ کلمہ لا الہ الا اللہ والے کا یقین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم میں کوئی بچہ مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی بڑا مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی عورت مدد کرنے والی نہیں ہے، سب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آگ میں ڈالیں گے۔ کہاں ڈالیں گے؟ آگ کے اندر۔ مفسرین نے لکھا ہے بڑی زبردست آگ جلائی گئی، کوئی سفر میں جاتا تھا تو اس آگ کے جلانے میں حصہ لے کر جاتا تھا، کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا تھا کہتا تھا میری طرف سے یہ حصہ آگ کے اندر جلانے میں لے لینا۔ یہاں کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، زبردست آگ جلائی گئی، زبردست آگ ٹیلے کے اوپر۔ اب اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے بڑی ابتلا میں ڈالا، بڑی مدد بھیجی، اور ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کا یقین بڑا ہوا ہے۔ بڑی مصیبت ہے آگ، اور بڑی مدد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ دیکھیے تو صحیح کتنی بڑی زبردست مصیبت میں ہے، ساری قوم مخالف، کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں۔ مہران بھائی اللہ جل جلالہ والہ نے ابتلاء اور امتحان کے لیے سب سے زیادہ طاقتور علمہ شدید القوی، جس کو اللہ شدید القوی کہہ رہے ہوں، وہ حضرت جبرائیل کتنی قوت والے ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے جن کے قدم تحت الثری میں ہیں، جن کا سر عرش کے نیچے ہے، ساری دنیا جن کے پروں میں سما سکتی ہو، ایک علاقے میں لگی ہوئی آگ کا بجھانا کتنا معمولی کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی پریشانی میں، بڑی مدد آئی ہے ابتلا کے لیے، لیکن ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کا یقین ہے اما الیک فلا، اما الیک فلا، جبرائیل تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ جتنے محتاج حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جتنے محتاج یہ آگ ہے، جتنے محتاج جبرائیل ہیں، سب کے سب برابر محتاج ہیں اللہ کے حکم کے۔ دل کا یقین یہ کہہ رہا ہے جبرائیل کی طاقت سے نہیں ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ مسلمان مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، وکیل کے ہونے سے یقین بن گیا ہے، بیماری کے اندر ڈاکٹر کی دوا سے یقین بنا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں تو میرا مسئلہ حل، وکیل صاحب وقت دے دیں تو میرا مقدمہ حل، وزیر صاحب میری بات سن لیں تو میرے مسائل حل۔ سب سے زیادہ مضبوط طاقت کو یہ کہہ دیا اما الیک فلا، جبرائیل تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ کے حکم کی ضرورت ہے، یہ براہ راست اللہ کے خزانے سے لینے والا راستہ۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے براہ راست حکم فرمایا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ہواؤں کے فرشتے بھی موجود ہیں، ان کو حکم نہیں دیا، پانی کے فرشتے بھی موجود ہیں، ان کو حکم نہیں دیا، براہ راست آگ کو حکم کیا ہے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کی۔ حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دو فائدے یقین کے بننے پر حاصل ہوں گے۔ کتنی چیزیں؟ دو فائدے فرمایا کرتے تھے۔ پہلا فائدہ آخرت کے اعتبار سے بڑا فائدہ، کلمہ لا الہ الا اللہ والا یقین بنا لیا، اللہ جل جلالہ عمن والہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں۔ حدیث شریف میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی یقین بچا کر لے گیا، اللہ جل جلالہ عمن والہ ادنا ایمان والے، ادنا یقین والے کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے دوسرا فائدہ یقین کے بننے کا یہ ہے کہ یقین بنانے والا جس سبب سے یقین ہٹا کر اللہ جل جلالہ عمن والہ کے خزانے پر لے آئے گا، جس سبب سے یقین ہٹا کر اللہ کے حکم پر لے آئے گا، اس سبب کو اللہ جل جلالہ عمن والہ اس یقین والے کے لیے مسخر فرما دیں، اس سبب کو اس یقین والے کے لیے مسخر فرما دیں۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے واقعہ، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہواؤں کا مسخر ہو جانا، دریاؤں کا مسخر ہو جانا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بنے ہوئے یقین پر ہوائیں مسخر ہو گئی ہیں، ہوائیں ان کے کام میں لگی ہوئی ہیں، دریا ان کے لیے مسخر ہو گئے ہیں، دریا ان کے حکم سے چل رہے ہیں، اور دریا ان کو کوئی نفع کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ان کے بنے ہوئے یقین پر۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے، ایک جماعت کو روانہ کیا ایک علاقے کے اندر، حضرت ساریہ مشہور واقعہ ہے، ان کی جماعت روانہ ہوئی، ایک علاقے کے اندر مقابلہ کر رہے تھے،
اور یہاں مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے اور خطبہ دیتے دیتے یہ فرمایا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ یہاں خطبہ سننے والے سمجھے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں درمیان خطبے میں۔ روایت کے اندر آتا ہے یہ جماعت جب اپنے علاقے سے لوٹی کام کر کے تو انہوں نے آ کر بتلایا ہم دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے، مقابلے میں دشمن ہم پر غالب ہوا جا رہا تھا، ہم دشمن کے سامنے مغلوب ہو رہے تھے، اتنے میں غیب سے آواز آئی یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ ہم نے پہاڑ کی طرف پیٹ کی، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے سارا میدان بدل دیا۔ جو دشمن ہم پر غالب ہوا چلا جا رہا تھا ہم اس دشمن پر غالب ہو گئے، یہ اللہ کی مدد۔ تب مسلمانوں کو سمجھ میں آیا یہاں اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کہلوایا اور وہاں تک آواز پہنچ گئی۔ یہ ہے یقین والوں کے لیے ہواؤں کا مسخر ہونا، یقین والوں کے لیے دریاؤں کا مسخر ہونا۔ مدینہ منورہ سے میرے محترم دوست بزرگوں ایک جماعت چلی، حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بھی جماعت کے ساتھ ہو گیا، میں بھی جماعت کے ساتھ ہو گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے فرماتے ہیں کہ میں اس جماعت کے ساتھ چل رہا تھا، ایک جزیرے کا رخ، ایک روایت کے اندر لکھا ہوا ہے دارین، ایک روایت کے اندر لکھا ہوا ہے بحرین، ایک جزیرے کا رخ، جزیرے پر جانا طے ہوا۔ اب جزیرے پر جانے کے لیے درمیان میں سمندر پر پہنچ گئے اور اس سمندر کو پار کرنے کے لیے کوئی انتظام اس جماعت کے پاس نہیں۔ ایک حدیث شریف کی کتاب ہے ترجمان السنہ، اس کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے کہ 400 کا لشکر تھا۔ کتنے لوگ تھے؟ 400 افراد، اپنے گھوڑوں پر، اپنے اونٹوں پر، اپنی سواریوں پر سمندر کے پار کرنے کا کوئی انتظام ان کے پاس نہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے یہ علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جماعت کے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم بھی تیرے حکم کے مامور، یہ سمندر بھی تیرے حکم کا مامور، یہ بھی تیرے حکم کا محتاج، ہم بھی تیرے حکم کے محتاج۔ اللہ کا نام لیا اور اپنے گھوڑوں کو سمندر میں اتار دیا۔ صحابہ کرام کے یہ گھوڑے سمندر پر اس طرح چل رہے تھے جس طرح زمین کے اوپر گھوڑے چلتے ہیں۔ حیات الصحابہ روایت لکھی ہوئی ہے اس جزیرے کے رہنے والے وزیر نے دیکھ لیا کہ یہ اس طرح چلتے ہوئے آ رہے ہیں پانی کے اوپر، جس طرح زمین پر گھوڑے چلتے ہیں اس طرح ان کے گھوڑے پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلا گیا اور یہ کہنے لگا کہ جس قوم کے ساتھ اللہ کی ایسی غیبی مدد ہو اس کا ہم کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا ہم کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ پورا سمندر پار کر کے جزیرے تک پہنچ گئے، جانوروں کے پیر دیکھے تو جانوروں کے پیروں پر بھی پانی کا اثر موجود نہیں تھا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ہمیں اور آپ کو بتلانے کے لیے جتنا بنا ہوا نظر آ رہا ہے، جتنی مخلوق نظر آ رہی ہے، جتنی کائنات ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، سب کے سب اپنے کرنے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ یہ دریا اللہ کے حکم کے محتاج، یہ سمندر اللہ کے حکم کے محتاج، یہ آسمان اور زمین ہر آن اللہ کے حکم کا محتاج۔ پانی نفع نہیں پہنچا سکا، پانی نقصان نہیں پہنچا سکا، پانی نفع نقصان پہنچانے کے اندر اپنا مختار نہیں ہے، اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دوسری چیز اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ جسم سے نکلنے والا عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ جسم سے نکلنے والا عمل۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے محترم دوست بزرگوں اپنے مسائل کے اندر کامیاب ہو جاتے تھے اس لیے کہ اللہ سے لیتے تھے عمل کے ذریعے۔ آج مسلمان اپنے مسائل میں ناکام ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ آج مسلمان سبب اللہ کو پیش کرتا ہے۔ صحابہ عمل پیش کیا کرتے تھے، اپنے مسائل کے اندر کامیاب تھے۔ آج کا مسلمان اللہ کو سبب پیش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اسباب پر اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اعمال کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینا سکھلایا تھا۔ تاجر صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تجارت کے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر پر جا رہا ہوں، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تجارت کے سفر پر جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ۔ تجارت کے لیے بحرین جا رہے تھے،
تیری تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں تاکہ امت کا اعمال سے ہونے کا یقین بنے، اس لیے سبب پر عمل کو مقدم کروایا، سبب کے اوپر عمل مقدم کروایا ہے تاکہ امت کا یقین اعمال سے ہونے کا بنے. حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہے، ایک صحابی تھے حضرت جبیر ابن مطعم. کیا نام ہے؟ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنی تجارت کی شکایت. آج سارا مسلمان بلکہ تمام انسان پریشان، تجارت میں کام چل نہیں رہا، دکان چل نہیں رہی، کارخانہ چل نہیں رہا، ساری کی ساری صلاحیت محنت اسباب کے مضبوط کرنے پر لگائی ہوئی ہے، پھر بھی ناکام کے ناکام. یہ صحابہ اکرام تھے جو اعمال کے ذریعے اپنے مسائل حل کراتے تھے. جبیر ابن مطعم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا قافلہ جاتا ہے، میں بھی تجارت کے قافلے میں جاتا ہوں، سارا قافلہ خوب کما کر آتا ہے اور میں سب سے زیادہ خستہ حال آتا ہوں، میں سب سے زیادہ کمزور حالت میں واپس آتا ہوں، سب سے کم کمائی ہوتی ہے میری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبیر ابن مطعم جب تم تجارت کے سفر پر جایا کرو تو سفر سے پہلے یہ آخر کی صورتیں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تبت یدا ابی لہب وتب چھوڑ کر یہ آخر کی تمام صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کرو اور ایک بسم اللہ آخر میں پڑھ لیا کرو. حیات الصحابہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ ان ساری صورتوں کو پڑھا، اس عمل کو کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، پھر تجارت کے سفر پر نکلے اور تجارت کے سفر میں سب سے زیادہ کما کر لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتلایا کہ جی اس عمل کو کر کے اس سفر پر نکلا، سب سے زیادہ خستہ حال لوٹتا تھا، اس عمل کے کرنے کے بعد اس تجارت کے سفر میں سب سے زیادہ کمائی ہوئی. ایسا اعمال سے ہونے کا یقین اس امت کا بنایا گیا تھا. میرے محترم دوست بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج ہمارے دلوں سے اعمال کا یقین نکلا ہوا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اسباب کا یقین اترا ہوا ہے. ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں، اسباب کا یقین دل کے اندر بنا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یقین بنا ہوا تھا، ان کی ایمان کی دعوت کی وجہ سے ہمارے دل کا یقین جو بگڑا ہے وہ ہماری زبان کے بگڑے ہوئے بول نے بگاڑا ہے. صبح سے شام تک اللہ کے غیر کی بڑائی کو بولا، صبح سے شام تک اللہ کے غیر کی بڑائی کو سنا، اس نے دل کے یقین کو بگاڑ کر رکھ دیا. صبح اٹھنے کے ساتھ ساتھ تاجر کے کرنے سے یہ ہوا، حکومت کے کرنے سے یہ ہوا، وزیر کے کرنے سے یہ ہوا، فلانے کے کرنے سے یہ ہوا ہے، فلانے کے کرنے سے یہ ہوا. اللہ کے غیر کو بولنے اور اللہ کے غیر کو سننے نے ہمارے دل کے یقین کو بگاڑ کر رکھا ہوا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اعمال سے ہونے کو بولتے ہیں، اعمال سے ہونے کا یقین دل میں اترتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی اہم اور قیمتی بات، جب تک داعی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے پھیلے ہوئے نقشوں پر ضرب نہیں پڑے گی، جب تک اس کی دعوت کے ذریعے پھیلے ہوئے نقشوں پر ضرب نہیں پڑے گی، اس وقت تک اللہ کا غیر دل سے نکلے گا نہیں. اخبار کہاں ہے؟ روزانہ دعوت کے ذریعے ہم اور آپ اس بات کو خوب بولے، ڈاکٹر کی دوا سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. دکان سے نہیں ہوتا، اللہ کے خزانے سے ہوتا ہے. وکیل سے نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. صبح سے شام تک اللہ کے غیر کی نفی ہو اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی بڑائی کو بولا جا رہا ہو، اس سے دل میں اللہ والے اعمال کا، اللہ کے خزانوں سے ہونے کا یقین اترے گا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، فرمایا کرتے تھے تنہائیوں میں اللہ کی بڑائی کو بولو، انفرادی دعوت کے ذریعے اور اجتماعی دعوت کے ذریعے اللہ کی بڑائی کو بولو، پھر تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی ذات اور صفات پر غور کرو. اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس عمل کے ذریعے کلمہ لا الہ الا اللہ والا یقین دل میں اتارے گا. اللہ تو وہ ہے جس نے نبی کو مچھلی کے پیٹ میں پالا ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پالا ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو صحیح سلامت رکھا ہے، اللہ تو وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی لپٹوں میں ایسے رات دن گزروا رہا ہے جیسے اپنے باغیچے میں کوئی سکون کے دن گزارتا ہے.
اللہ کی ذات اور صفات پر غور کرنا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ والا یقین دل میں اتارے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، صحابہ کا بنا ہوا یقین ان کے بنے ہوئے الفاظ کی وجہ سے، صبح شام اللہ کی بڑائی کو بولنا، صبح شام اللہ سے ہونے والے اعمال کو بولنا۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک روایت حیات الصحابہ میں لکھی ہوئی ہے، 2 عمل کیے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑے علم سے اللہ نے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں علم کا گھر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ کیسا زبردست علم! روایت کے اندر آتا ہے 2 عمل کیے، 6 درہم صدقہ کیے۔ کتنے درہم؟ 6 درہم، 6 درہم صدقہ کیے۔ اس کے بعد ایک سواری خریدی، اونٹ یا گھوڑا، 100 درہم کا خریدا۔ روایت کے اندر آتا ہے 100 درہم کا گھوڑا خرید لیا، 100 درہم کا خرید کر ابھی فارغ ہوئے، اتنے میں اس سواری کو کوئی خریدنے والا آ گیا۔ بھائی بتلاؤ کس کی ہے؟ جی علی بن ابی طالب کی۔ آپ کتنے کی بیچیں گے؟ جی 160 کی بیچیں گے۔ 100 درہم میں خریدا اور 160 درہم میں بیچ دیا۔ ہم اور آپ غور و فکر کریں، 2 عمل کیے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک خرید و فروخت یعنی تجارت کا عمل، اور ایک کیا ہے صدقے والا عمل۔ روایت کے اندر آتا ہے اب یہ 60 درہم نفع کے کما کر اپنے گھر لے کر آئے۔ گھر آ کر ہماری طرح یہ نہیں کہا دکان سے کما کر لایا ہوں، ملازمت سے کما کر لایا ہوں، کاروبار سے کما کر لایا ہوں، یہ اس سال کی فصل سے کمایا ہے۔ ہماری طرح اسباب کا یقین گھر والوں کے دل میں نہیں بٹھایا، یہ 60 درہم گھر لے کر آئے اور گھر والوں سے کہا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے تم سے کیا ہے۔ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، نبی اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی ہم کو بتلایا ہے 1 صدقہ کرو گے اللہ 10 کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہم نے 6 درہم صدقہ کیے، اللہ نے ہمیں 60 دے دی۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے بات سن رہے ہیں، گھر کی عورتیں بات سن رہی ہیں، عمل سے ہونے کا یقین دل میں بن گیا۔ ہمارا دکان کو بولنا، تجارت کو بولنا، ملازمت کو بولنا، حکومتوں کے ہونے کو بولنا، اس غلط بول نے ہمارے گھر کے بچے کا یقین بگاڑا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہ عمل کے تذکرے، یہ اللہ کے خزانوں کے ہونے کے تذکرے، انہوں نے عمل سے ہونے کا یقین، اللہ کے خزانوں سے ہونے کا یقین دل میں بٹھایا ہوا۔ روایت کے اندر آتا ہے ایسا اللہ کے خزانوں سے ہونے کا یقین ہے، ایسا یقین کہ ساری دنیا کی نظروں کا انکار ہے، ساری خبروں کا انکار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے بتلائے ہوئے عمل پر ساری دنیا کا انکار۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یقین کے بگڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے جو بھروسہ آج مسلمان اسباب پر کیے ہوئے ہے، اس سے زیادہ یقین اور بھروسہ یقین کے بنے ہوئے ہونے کی وجہ سے صحابہ اکرام اعمال پر کیا کرتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خبر لانے والا گھر کے جلنے کی خبر لا رہا ہے۔ کوئی گھر کے جلنے کی خبر لائے، یہ خبر سننے والا سکون سے بیٹھ نہیں سکتا۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک خبر لانے والے خبر لائے، ابو درداء مسجد میں بیٹھے ہو، آپ کا مکان جل رہا ہے، جی میرا مکان نہیں جل سکتا۔ دوسرے خبر لانے والے آئے، ابو درداء مسجد میں بیٹھے ہو، آپ کا مکان جل رہا ہے، میرا مکان نہیں جل سکتا۔ ابو درداء مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کا مکان جل رہا ہے، میرا مکان نہیں جل سکتا۔ لوگوں نے جا کر دیکھا جو آگ گھروں کو جلاتی ہوئی آ رہی تھی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ کر رک گئی۔ واپس آ کر پوچھا کہ اس یقین کے ساتھ انکار کی کیا وجہ؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی ہوئی ہے، صبح اس دعا کو پڑھنے والا شام تک کوئی چیز نقصان نہیں کر سکتی، شام کو کوئی اس دعا کو پڑھ لے صبح تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس دعا کے یقین پر انکار ہو رہا ہے، اس دعا کے یقین پر، اس عمل کے یقین پر انکار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ان دیکھنے والوں کی نظریں غلط ہو سکتی ہیں، ان کی خبر غلط ہو سکتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میں نے یہ دعا پڑھی ہوئی ہے، آگ میرے گھر کو جلا نہیں سکتی، آگ میرے گھر کو جلا نہیں سکتی۔ ایسا یقین ان اعمال کا بنایا گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسباب پر اعمال کو مقدم کرتے تھے اور سبب کے مقابلے عمل پیش کرتے تھے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ یقین کے بنے ہوئے ہونے کی علامت۔ آج کا مسلمان تو سارے اسباب سے تھک کر عمل کی طرف آتا ہے،
آج ہم بگڑے ہوئے یقین کی وجہ سے سارے اسباب سے تھک کر عمل کی طرف آتے ہیں. بیٹا بیمار ہو گیا، سارے ڈاکٹروں کو دکھلا دیا، سب نے انکار کر دیا. اب زبان پر یہ بات آتی ہے بھائی فلانی جگہ بھی دکھلا لیا، فلانی جگہ بھی دکھلا لیا ہے، اب تو نماز کام آ سکتی ہے، اب تو دعا کام آ سکتی ہے، اب تو مسجد کی طرف قدم اٹھانا کام آ سکتا ہے. اعمال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھلائے تھے، امت نے یقین کے بگڑنے کی وجہ سے ان اعمال کو مؤخر کر دیا. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسباب کے مقابلے اعمال پیش کیا کرتے تھے، سبب کے مقابلے عمل پیش. روایت کے اندر لکھا ہوا ہے حیات الصحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گہرے علم والے صحابی، بڑا گہرا علم اللہ نے دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کے اندر آتا ہے جب صحابہ سے کوئی مسئلہ معلوم کرنے آتا تھا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے، صحابہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ابن مسعود موجود ہوں تو تم ہم سے مت پوچھا کر. علماء صحابہ میں ایسا زبردست علم والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ حضرت زینب روایت کر رہی ہیں جب بھی گھر آتے تھے دروازے پر کھٹکار کر آتے تھے تاکہ گھر والے پہلے سے تیار رہیں. ایک دن اسی طرح گھر تشریف لائے، فرماتی ہیں دروازے پر کھٹکارا، میں ایک جو ہے جھاڑ پھونک کرانے والے سے دم کرا رہی، اس کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا. گھر کے اندر تشریف لائے، فرماتے ہیں میری گردن پر ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا. دھاگا بنتا ہے تعویذ گنڈا، اور فرمایا یہ دھاگا کیسے بندھا ہوا ہے؟ کہنے لگی یہ دھاگا ہے، اس پہ جو ہے دم کیا ہوا ہے. اس دھاگے کو اتار کر توڑ دیا اور اس کو پھینک دیا، اور یہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابن مسعود کے گھر والوں کو شرک کی ضرورت نہیں. علماء اکرام نے لکھا ہے اس کو شرک اس لیے کہا کہ جب تعویذ سے ہونے کا یقین ہو جائے کہ یہی تعویذ مؤثر ہوگا، یہی تعویذ میرے مسائل کو حل کرے گا، اللہ سے یقین ہٹ کر تعویذ پر ہو جائے تو اس کو شرک لکھا ہے علماء اکرام اس روایت میں. اور پھر پوچھا کیا تکلیف پیش آ گئی؟ گھر والوں نے بتلایا کہ جی میری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھ میں جب تکلیف ہوتی ہے تو یہودی کے پاس دم کرانے کے لیے جاتی ہوں، یہودی دم کر دیتا ہے، آنکھ کی تکلیف صحیح ہو جاتی ہے، اور جب دم نہیں کراتی ہوں تو آنکھ کی تکلیف بڑھتی رہتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہودی کے دم کرنے سے صحیح نہیں ہوتی، وہ شیطان انگلی مارتا رہتا ہے. جب تم دم کراتی ہو تو انگلی روک لیتا ہے، دم نہیں کراتی تو انگلی مارتا رہتا ہے تاکہ آنکھ میں تکلیف ہوتی رہے اور تم یہودی کے پاس دم کرانے جاتی رہو. ان سارے اسباب کے مقابلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کیا. فرمایا اس سب کی نوبت ہی کیوں آئی؟ تم نے وہ دعا کیوں نہ پڑھ لی، وہ عمل کیوں نہ کیا جو عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت میں کرتے تھے؟ جب بھی تمہارے آنکھ میں تکلیف ہوئی تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کیوں نہ کیا؟ جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی آپ یہ دعا پڑھتے تھے اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. جب تمہیں آنکھ میں تکلیف ہوئی تم نے یہ سارے اسباب کیوں اختیار کیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کے ذریعے اپنی تکلیف کو دور کیوں نہ کرا لیا؟ ایسا یقین ہمارے حضرت فرماتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ کلمے والا وقت کی پریشانی میں اس وقت کے سبب پر اس وقت کے عمل کو مقدم کرے. جس پریشانی میں مسلمان ہے اس وقت کے عمل کو تلاش کرے، اس وقت کے سبب پر اس وقت کے عمل کو مقدم کرنا یہ یقین کا تقاضا ہے. یہ کہیں کا تقاضا ہے یقین. پھر میرے محترم دوستو بزرگو حضرت مولانا اشار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا عام انسان بطور عام انسان ہونے کے جانتا نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سکھلاتے ہیں اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے غیبی نظام کو دیکھا ہوا ہے. کیا دیکھا ہوا ہے؟ غیبی نظام. بیان میں لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی ہونے کے اللہ کے غیبی نظام کو دیکھا ہے، جزا دیکھی ہے، آخرت میں ملنے والی سزا دیکھی ہے، آسمان سے اترتے ہوئے احکام دیکھیں، زمین سے جاتے ہوئے اعمال دیکھیں، اللہ کا غیبی نظام دیکھا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بینا ہے. جس کو نظر آ رہا ہو، جو دیکھ رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بینا. جس کو دکھائی دے رہا ہو. فرمایا کرتے تھے ہم نے اللہ کے غیبی نظام کو نہیں دیکھا، ساری کی ساری امت نابینا ہے.
اب نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نابینا آدمی کی خیریت، ایک نابینا آدمی کی عافیت، ایک اندھے کی خیر اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آنکھوں والے کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو کیا کر دے؟ آنکھوں والے کے حوالے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اندھا آدمی جس طرح گھر سے نکل کر منزل کو پہنچ نہیں سکتا، خدا کی قسم قیامت تک آنے والی انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے بغیر کامیابی کی منزل کو پہنچ نہیں سکتی۔ یہ اعمال دیے ہیں اللہ جل جلالہ امن والہ نے، اور ان اعمال کے ذریعے ایسا رعب عطا فرمایا، ایسی عزتیں عطا فرمائی، ایسی ترقی عطا فرمائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایسا رعب اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ذریعے مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا جیسا شیر کا رعب ہوتا ہے۔ کس کا رعب؟ شیر کا رعب۔ شیر بھی تو ایک جان ہوتی ہے، ایک شیر جنگل سے اتر کر آ جائے وہ سینکڑوں جانوں کے ڈر کا سبب بنا ہوا ہے۔ سارے لوگ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، سارے بستی والے، بھائی باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، جنگل سے شیر اتر کر آ گیا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے گھر سے نکلنے کی۔ ایسا رعب روایت کے اندر آتا ہے۔ ایک ایک صحابی سے پورا پورا دربار کام جایا کرتا تھا، ایک ایک صحابی سے پورا پورا دربار متاثر ہو جایا کرتا تھا۔ ایسا رعب اللہ نے دیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر اس امت کو شیر جیسا رعب دیا۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رستم کے دربار کے اندر سارا دربار ایک فقیرانہ حلیے کے صحابی سے متاثر ہو گیا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ملک کے اندر داخل ہونے لگے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا خچر لے کر ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے، یہاں تو ترکی گھوڑے چلتے ہیں، ان پر بیٹھ کر آپ کو جانا ہوگا۔ فرمایا کہ ہمیں تمہارے ملک کے دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، تمہارے بادشاہ نے بلایا اس لیے آ رہے۔ محل تک پہنچ گئے، پھر وہاں ان کے خچر کو روک دیا کہ آپ محل کے اندر اپنی سواری نہیں لے جا سکتے، یہ تو بادشاہ کا محل ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ہم تمہارے محل کے دیکھنے کے شوقین نہیں ہیں، تمہارے بادشاہ نے بلایا اس لیے آ رہے۔ روایت کے اندر آتا ہے اپنی سواری کو لے کر گئے، اس کے پیر دھس رہے تھے، اپنے خنجر سے سارا قالین چاک کرتے ہوئے بادشاہ کے تخت پائے سے لے جا کر اپنے خچر کو باندھا۔ ایک روایت میں آتا ہے سونے کے تاروں سے بندھے ہوئے تکیوں سے باندھا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ دکھلانے کے لیے تمہارے چمکتے ہوئے محلات، تمہارے یہ سونا چاندی زیورات، تمہارے یہ قالین اور یہ تمہارے کر و فر، ان کی کوئی قیمت ہماری نظر میں نہیں ہے۔ ہم سے وعدے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتوں کے کر کے گئے ہیں، تمہارے ان محلات کی کوئی قدر نہیں۔ اور پھر بادشاہ سے کہا کہ آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہو، میں نیچے کھڑا ہوا ہوں، ایسے بات نہیں ہوگی، یا تو نیچے اتر کر آؤ یا مجھے اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دو۔ روایت کے اندر آتا ہے چند باتیں کہی اور یہ کہہ دیا جس زمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہو وہ زمین آپ کی نہیں ہے، آپ کی زمین پر ہم قبضہ کر چکے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے ایسا خوف طاری ہوا بادشاہ کے دل پر، ایسا خوف کہ اس کے دل کا خوف اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ اس کے وزیروں نے کہا آپ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فقیرانہ حلیے کے آدمی سے آپ متاثر ہو رہے ہیں۔ فرمایا یہ فقیر نہیں ہے، یہ میرے پیروں کے نیچے سے میری زمین نکال کر لے گیا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں جب تنہا اتنی ہمت سے بات کر رہا ہے تو اپنے لشکر میں اس کی کیا ہمتیں ہوں گی، جب تنہا اتنی ہمت والا ہے تو ان کا لشکر کیسی ہمت والا۔ یہ فقیرانہ حلیہ، یہ کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں جن کے ذریعے اللہ نے یہ رعب عطا فرمایا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے آج ہم پر افسوس ہے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو چھوڑا، دشمن کے طریقوں کو اپنایا، ہم نے اپنے آپ کو سرکس کا شیر بنا لیا۔ وہ قوم وہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ایسا تیار کر کے گئے تھے کہ اس سے کوئی قوم نظر ملا نہیں سکتی تھی، کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، بڑی بڑی سلطنت اور روم کے بادشاہ، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم مسلمانوں سے مقابلہ کر نہیں سکتے۔ ایسی زبردست طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر ملی ہے، ایسی زبردست قوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر ملی تھی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے انتہائی افسوس ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو چھوڑا، اپنے آپ کو سرکس کا شیر بنا لیا۔
چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے شیر کا سرکس دیکھ رہے ہیں، بچوں کے دل میں بھی شیر کا رعب نہیں، سرکس دکھلانے والوں کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رعب کے ذریعے مدد ہوئی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے مسلمان اگر دعوت اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور لازم پکڑ لیں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اسی رعب کے ذریعے مدد کرتے رہیں گے قیامت تک۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جن کے ذریعے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے سارے اسلام کو عزت عطا فرمائی، سارے اسلام، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عزت کا راستہ بتلا کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ دونوں عمروں میں سے کسی عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ ابو جہل کا نام بھی عمر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول فرما لی، زبردست عزتیں ملی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا سارے اسلام پر رحمت، اور حضور اکرم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا وہ سارے مسلمانوں کے لیے عزت ہے، سارے اسلام کے لیے عزت۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے، روایت کے اندر آتا ہے بیت المقدس پر ایک صحابہ اکرام کا لشکر محنت کر رہا تھا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس لشکر میں سپہ سالار۔ وہاں کے بادشاہ نے کہہ دیا اپنے امیر المومنین کو بلا لو، امیر المومنین آ جائیں گے، آپ کے حوالے بیت المقدس کر دیں گے، مسجد اقصی۔ روایت کے اندر آتا ہے خط لکھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے تشریف لے گئے انتہائی سادے انداز میں، اور وہاں شام کے لوگ اس انتظار کے اندر ہم دیکھیں گے عمر بن الخطاب آ رہے ہیں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت، ساری دنیا کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے چرچے تھے، یہ شام کے لوگ اس انتظار میں ہوں گے، ہم دیکھیں گے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر کس ٹھاٹ اور بات کے ساتھ آتے ہیں، کیا ان کے قافلے ہوتے ہیں، کیا ان کے پہننے ہوتے ہیں، کیا ان کی شان ہوتی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست طاقتور خلیفہ۔ روایت کے اندر آتا ہے مدینہ منورہ سے چلے، انتہائی سادہ سامان سفر، ستو ساتھ رکھا ہوا ہے، ستو کھانے کی ضرورت کو مٹانے کے لیے، ایک سواری، اسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی پر غلام آپس میں ایک منزلیں طے کر لی ہیں، ایک منزل امیر المومنین سوار ہوں گے، ایک منزل غلام سوار ہوگا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی شان، جب بیت المقدس پہنچے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدل چلنے کی باری تھی اور غلام سواری پر، سارے کپڑے پیوند سے بھرے ہوئے ہیں، غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہے، امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں۔ کیا منظر دیکھا ہوگا شام کے لوگوں نے۔ روایت میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ یہ شام کا علاقہ ہے، یہاں کے لوگ بڑے ٹھاٹ اور بات میں رہنا پسند کرتے ہیں، آپ یہ پرانا لباس اتار لیجئے اور نئے کپڑے پہن لیجئے، پرانا لباس اتار لیجئے اور نئے کپڑے پہن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں اسلامی طریقوں کے ذریعے عزت سے نوازا ہے، اگر ہم نے اسلامی طریقوں کو چھوڑ دیا تو اللہ ہمیں ذلیل کر کے دکھلائے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہاں انگریزوں کا لباس پیش نہیں کیا جا رہا، یہاں دشمنوں کا لباس پیش نہیں کیا جا رہا، یہود و نصارہ کا لباس پیش نہیں کیا جا رہا ہے، پرانے کے مقابلے نیا پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پر فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اسلامی طریقوں کے ذریعے عزت ملی ہے، اللہ کے نبی نے پیوند لگے ہوئے پہنے ہیں، ابو بکر صدیق اسی طریقے پر زندگی گزار کر گئے ہیں، عمر نے آج اگر پیوند لگے ہوئے کپڑوں پر نئے کپڑوں کو فوقیت دی تو یہ عزت کا راستہ نہیں ہے، اس راستے سے ذلت ملے گی۔ ہمارے آج مسلمان کا پہننا یہود جیسا، کھانا نصارہ جیسا، زندگی یہود و نصارہ کے طریقے پر گزر رہی ہو، اسلام والی عزتیں آج مسلمان کو کہاں سے مل جائے؟ اسلام والی کہاں سے مل جائے؟ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صفت کی ماحول ان کو متاثر نہیں کر سکتا۔
ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ فطری محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی ان کے دل کے اندر اتری ہوئی تھی، کوئی ماحول ان کو متاثر نہیں کرتا۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے تھے۔ آج کا مسلمان تو ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے، یہ تو بازار کا ماحول ہے، یہاں ٹوپی اتار لو، یہ مسجد کا ماحول ہے، یہاں ٹوپی لگا لو، یہ ہے مسلمان۔ اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ وزراء کے درمیان، شرفاء کے درمیان، تاجروں کے درمیان، بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گرا ہوا لقمہ اٹھا رہے ہیں، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے عقل لوگوں کی وجہ سے اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو چھوڑ دوں ان بے عقل لوگوں کی وجہ سے؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج مسلمان یہ کہتا ہے میں داڑھی رکھنا تو چاہتا ہوں، میں سنت لباس پہننا تو چاہتا ہوں، میں سنت طریقے پر شادی کرنا تو چاہتا ہوں، میں سنت کو اپنانا تو چاہتا ہوں، مگر میرے دوست کیا کہیں گے، میری ملازمت والی کمپنی والے کیا کہیں گے، میرے سسرال والے کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ آج جن رشتہ داری اور جن وسیلوں کی وجہ سے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو قربان کر رہا ہے، کل ان رشتہ داریوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہ ماں جو اس کو بھوکا دیکھ کر سو نہیں سکتی، کل قیامت میں ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی۔ جس دن ساری امتیں سارے نبیوں کے پاس جائیں گی، سب شفاعت سے انکار کریں گے، یہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، روایت میں ہے تم نے اچھا کیا تم آئے، میں ضرور اللہ سے تمہاری سفارش کروں گا۔ سجدہ فرمائیں گے، ایسا سجدہ کہ اللہ کو رحم آ جائے گا۔ سر اٹھاؤ محمد، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ سر اٹھاؤ محمد، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش اللہ کیا قبول ہوگی؟ ہر کلمہ لا الہ الا اللہ والا جو گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جا چکا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے دوزخ سے نکالا جائے گا۔ آج مسلمان نے یہ تو سوچ لیا کہ دوست کیا کہیں گے، سسرال والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ملازمت والے کیا کہیں گے۔ یہ نہیں سوچا کہ اگر دشمن کے حلیے پر میں مر گیا، اسی حلیے پر قیامت میں اٹھایا جاؤں گا۔ یہود و نصارہ کے طریقے پر مرا تو انہی کے طریقے پر اٹھایا جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز محشر مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ عزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں سے ملی، ایسے احسانات۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کوئی ہم پر جو ہے قرضے کے وقت کام آ جائے اس کا احسان سمجھتے ہیں، یہ ہمارا محسن، قرضے میں کام آیا تھا۔ کوئی بیماری میں کام آ جائے اس کو محسن سمجھتے ہیں، یہ ہمارا محسن ہے۔ پریشانی میں اس نے ہمیں بھلایا نہیں، پریشانی کے وقت میں ساتھ کھڑے رہنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ محسن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو کسی رات نہیں بھولے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو کسی دن نہیں بھولے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے عرش پر بھی اپنی اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلایا نہیں ہے، مگر امت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت، سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے پوچھا گیا، فرمایا عائشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت امی عائشہ۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک دن کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ ہے صاحب میں لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف فرما دے، اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ اتنا خوش ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، روایت کے اندر آتا ہے کہ خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئیں، ان کا سر ان کی گود کو لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم خوش ہو رہی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں خوش نہ ہوں؟ مجھے اللہ کے نبی کی دعا مل گئی، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں کیوں خوش نہ ہوں؟
فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ جانتی ہو اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا، اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا۔ میرے محترم دوست بزرگو، ہم عزم کر لیں اس بات کا، عزم چن چن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے، آپ کے طریقوں کو تمام امت کے اندر عام کریں گے۔ یہ صفت صحابہ اکرام کی ہے، یہ چن چن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ ان طریقوں پر عمل کرنے نے ایسی زندگی بنائی ہے، ایسی زندگی۔ مدینہ منورہ ایک شہر ہے اور 100% دین کا تعارف کروا رہا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآنی معاشرہ دیکھنا ہو، مدینے کے مکانات دیکھو، ان کی زندگیاں دیکھو، قرآنی اخلاق دیکھنے ہو، مدینے والوں کے اخلاق دیکھو، اور قرآنی جو ہے عبادت دیکھنی ہو، مدینے والوں کی مسجد دیکھ لو، قرآنی تجارت دیکھنی ہو، مدینے والوں کے بازار دیکھ لو۔ ایسا زبردست معاشرہ بنایا ہے، ایسے زبردست معاملات بنائے ہیں، ایسے زبردست اخلاق بنائے ہیں کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والا، ان کے ساتھ ملاقات کرنے والا، ان کے معاملات اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کی محبت دل میں لے کر جاتا ہے۔ ایک معاشرہ سکھلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھریلو زندگی کیسی ہو، کتنی نرمی کے ساتھ ہو۔ سید الانبیاء ہیں، سید الانبیاء، مخلوق میں سب سے اونچا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے عرش پر ہو کر آئے ہوں، کتنا زبردست مقام ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے اپنے گھر میں صفائی کے لیے جھاڑو لگاتے تھے، معاشرہ سکھلا رہے۔ یہ بادشاہ نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، مخلوق میں سب سے اونچا مقام، سب سے زیادہ تواضع رکھنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنی گود میں کھلا رہے۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسے حسن اور حسین، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا ہوا اور خود سواری بنے ہوئے۔ دیکھیے روایت میں آتا ہے سواری کی آواز نکال رہے، اپنے بال حسنین کے ہاتھوں میں پکڑائے ہوئے ہیں اور سواری کی آواز نکال رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہی عمدہ سواری ہے، کیا ہی عمدہ سواری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو کتنے عمدہ ہیں۔ یہ گھر کا معاشرہ، مخلوق میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اپنے گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ گرے ہوئے برتن بھی سمیٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اتنے میں کوئی دوسری زوجہ محترمہ کے گھر سے کھانا آ گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، وہ اٹھی اور سہارے سے، بہانے سے، کنارے سے اس برتن کے اوپر اپنی کوہنی کو مار دیا، وہ برتن گر گیا اور گر کر ٹوٹ گیا اور سارا کھانا بکھر گیا۔ دیکھیے مخلوق میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ ہمارے گھر میں واقعہ ہو ہم تو چیخ پڑیں گے فوراً۔ یہ سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا معاشرہ سکھلا رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بڑی نرمی کے ساتھ ان سارے برتنوں کو سمیٹا اور یہ برتن سمیٹ کر اس خادمہ کو دے دیے اور یہ کہہ دیا کہ یہ برتن لے جا کر واپس دے دو، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ ایسا معاشرہ سکھلایا ہے۔ ان کا معاشرہ دیکھ کر اسلام کی محبت لوگ دلوں میں لے کر جاتے تھے، ان کے معاملات دیکھ کر اسلام کی محبت دلوں کے اندر اترتی تھی۔ میرے محترم دوست بزرگوں، روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زرہ تھی، جنگ کے لباس کو کہا جاتا ہے زرہ، وہ زرہ ان سے غائب ہو گئی۔ ایک یہودی کے پاس اس زرہ کو دیکھا اور یہودی نے کہا بھائی یہ زرہ تو میری ہے۔ یہودی نے کہا جی نہیں یہ زرہ میری ہے۔ فرمایا یہ زرہ میری ہے۔ یہودی نے کہا جی نہیں یہ زرہ تو میری ہے۔ یہی تکرار ہوتی رہی، آپس میں یہ طے ہوا چلو عدالت جس کا فیصلہ کرے گی یہ زرہ اسے مل جائے گی۔ روایت کے اندر آتا ہے عدالت پہنچ گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے عدالت میں داخل ہوئے، قاضی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، جسے ہم اور آپ جج کہتے ہیں، جج کی خوش آمدید ہوتی ہیں۔ جج اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود آ کر بیٹھ گئے اس یہودی کے پاس۔ ہم اور آپ غور و فکر کریں، یہ یہودی جو مقابل بن کر آیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا سوچ رہا ہوگا کہ انہی کی بنائی ہوئی عدالت، انہی کا متعین کردہ قاضی، انہی کا ملک
روایت کے اندر آتا ہے اب عدالت میں بحث شروع ہوئی، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ زرہ جو یہودی کے پاس ہے یہ میری ہے۔ قاضی نے کہا کہ اس کے پاس قبضہ ہے، آپ کے پاس گواہ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ گواہ۔ کون گواہی دے گا؟ علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرے بیٹے حسنین گواہی دیں گے۔ کون گواہی دے گا؟ حسنین گواہی دیں گے۔ جنت کے جوانوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہوئے حسنین۔ قاضی نے کہا کہ یہ اسلام کا قانون ہے، اسلام شریعت کا قانون کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہو تو بتلائیے۔ کہنے لگے میرا غلام بھی جانتا ہے یہ زرہ میری ہے، میرا غلام گواہی دے گا۔ قاضی نے کہا کہ غلام کی گواہی بھی آقا کے حق میں قبول نہیں ہے، اور شریعت میں غلام کی گواہی کو ناقص کہا گیا ہے، کامل نہیں ہوتی غلام کی گواہی۔ فرمایا آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہو تو بتلائیے۔ روایت کے اندر آتا ہے علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ اب اس عدالت نے فیصلہ کیا کہ آج سے اس زرہ کا مالک یہ یہودی رہے گا۔ یہ سارا منظر یہودی دیکھ رہا، انہی کا ملک، انہی کی عدالت، انہی کا جج، انہی کے بنائے ہوئے قانون اور انہی کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے اسلامی معاملہ۔ فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے اسلام جو سب کچھ ان کا ہے اور انہی کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ اسلامی معاملات تھے جنہوں نے اسلام کی محبت آنے والوں کے دلوں کے اندر اتاری۔ میرے محترم دوستو بزرگو، آج کا مسلمان معاملات کا خراب۔ آج غیر یہ کہتا ہے میں بازار میں گھوم کر آیا ہوں، مسلمان سے زیادہ جھوٹ بولنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، مسلمان سے زیادہ دھوکہ دینے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کی علامت بتلائی تھی، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسے اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے کہ آنے والے سب سے زیادہ اسلام کی محبت دل میں لے کر جاتے تھے۔ صحابہ اکرام کے اخلاق دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمنی لے کر آنے والا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعوذ باللہ گرفتار کرنے کے ارادے سے آنے والا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آنے والا قتل کا ارادہ لے کر آیا۔ ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ روایت کے اندر آتا ہے مکے کے شیطانوں میں سے ایک شیطان عمیر ابن وہب مکہ مکرمہ میں کعبے میں چھپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ بنا کر نکلا ہے کہ آج قصہ ختم کر کے آتا ہوں۔ نعوذ باللہ مدینہ منورہ پہنچا، ہاتھ میں تلوار ننگی، آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر سمجھ گئے عمیر برا ارادہ لایا ہے، گریبان پکڑ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ کو بٹھا دیا کہ کہیں آپ کے قریب جا کر آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ گریبان پکڑا ہوا ہے عمیر ابن وہب کا، فرمایا عمیر کا گریبان چھوڑ دو، قریب بلا کر بٹھایا، فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہ جی میرے تو رشتہ دار قید میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ فرمایا سچی بات بتلاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہ جی رشتہ دار قید میں ان سے ملنے آیا ہوں، اور یہ ننگی تلوار، کہ جی بس تلواروں کی تو بات ہی مت کرو، انہوں نے تو سارے تعلقات ختم کر کے رکھ دیے ہیں۔ فرمایا عمیر سچ بولو کیسے آنا ہوا؟ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ کہ کعبے میں چھپ کر اپنے دوستوں سے کیا بات کر کے آئے ہو؟ کعبے میں چھپ کر اپنے دوستوں سے کیا بات کر کے آئے ہو؟ روایت میں آتا ہے اتنا آپ نے فرمایا فوراً دین کو قبول کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ عمیر ابن وہب یہ بات سمجھ گئے کہ یہ نبی برحق ہیں، اللہ نے ان تک وحی کے ذریعے بات پہنچائی ہے، میں اور میرے دوست اس کے علاوہ اس برے منصوبے کو کوئی جانتا نہیں تھا، میرے پہنچنے سے پہلے بات پہنچ گئی، یقیناً وحی کے ذریعے ان تک بات پہنچی۔ میرے محترم دوست بزرگوں، عرض کرنا یہ ہے کہ آنے والا قتل کا ارادہ لایا ہے اور یہ بات اللہ کے نبی کو معلوم ہے، پھر بھی اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ پھر بھی کیسے پیش آ رہے ہیں؟ اخلاق سے پیش۔ آج کا مسلمان ایسے اخلاق کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، فلانے نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا، آج کے بعد اس سے سلام نہیں کروں گا، آج کے بعد اس سے کلام نہیں کروں گا، آج کے بعد اس کے گھر قدم نہیں رکھوں گا، آج کے بعد اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ ایسے اخلاق والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ شان نہیں۔
جنہوں نے دشمنوں کو گلے سے لگایا ہو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسے اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہ ساری زندگی کی دشمنی دوستی میں بدل جایا کرتی تھی, اور ایسے اخلاق ہم نے اپنے بگاڑ لیے ہیں کہ ساری زندگی کی دوستیاں لمحہ بھر میں دشمنی میں بدل جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اعلیٰ اخلاق کہ ساری زندگی کی دشمنی دوستی میں بدل جاتی. حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے, سب سے بڑے دشمن کے بیٹے. کس کے بیٹے؟ سب سے بڑا دشمن ابو جہل. ساری زندگی جس نے تکلیف پہنچائی ہو, بدر میں مارا گیا, غزوہ بدر میں مارا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک فرعون, اس امت کا فرعون ابو جہل ہے. دیکھیے کتنا بڑا دشمن. ہر قدم پر مکے میں جس نے تکلیف پہنچائی ہو, مدینے آنے کے بعد ہر راستہ جس نے تکلیف پہنچانے کا اختیار کیا ہو وہ ابو جہل ہے. سب سے بڑے دشمن کا بیٹا, سب سے بڑے اخلاق والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے. ایسے اخلاق سے پیش آئے, ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے بیٹے کو گلے سے لگایا جس طرح دوست کو گلے سے لگایا جاتا ہے. اکرمہ کے آنے سے پہلے کہہ دیا دیکھو دشمن کا بیٹا آ رہا ہے, باپ مارا جا چکا ہے, برائی مت کرنا, مردہ کو بات پہنچے گی نہیں, زندہ کو تکلیف ہو جائے گی. آج کا مسلمان یہ کہتا ہے یہ میرا دشمن ہے, اس سے دوستی کرنے والے سے بھی دشمنی کر لو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھلائے ہیں. دشمن کے بیٹے کو ایسا گلے سے لگایا جس طرح دوست کو گلے سے لگایا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق دیکھ کر دل کی دنیا بدل گئی. روایت کے اندر آتا ہے, حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے, کہنے لگے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آج سے مہاجر ہوں, مجاہد ہوں. جتنے گھوڑے میں نے دین کی مخالفت میں دوڑائے ہیں اس سے زیادہ گھوڑے میں دین کی خدمت میں دوڑاؤں گا. یہ امت ایسے اخلاق سے بنائی گئی. میرے محترم دوستو بزرگو, ایسا ماحول مدینہ منورہ کا بنایا تھا. آنے والے یہاں کے اخلاق دیکھ کر اسلام کو سمجھتے تھے, یہاں کا معاشرہ اور معاملات دیکھ کر اسلام کو سمجھتے تھے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں محنت کے ذریعے ایسا مدینہ منورہ تیار ہوا ہے کہ صحابہ کو دیکھ کر قرآن اور اسلام سمجھ میں آ جاتا تھا. ہمارے زمانے کی طرح نہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج تو اسلام کو سمجھانے کے لیے رسالے چھاپے ہوئے ہیں, آسان اسلام کا تعارف. اس زمانے کے اندر قرآن دیکھنے کے لیے آتا کوئی تو اس کو صحابی دکھلائے جاتے. حیات الصحابہ کے اندر بڑا عمدہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے اور آ کر کہنے لگے ہم نے سنا ہے سلمان تمہارے نبی پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے, ذرا وہ ہمیں آسمانی کتاب دکھلاؤ. کیا دکھلاؤ؟ آسمانی کتاب. اب کوئی آدمی کتاب دیکھنے کے لیے آیا ہو, کیا ہوگا اس کے ذہن میں؟ کوئی صحیفہ نکال کر دکھلائیں گے, کچھ آیات لکھی ہوئی دکھلائیں گے, اللہ کا کلام مجھے دکھلائیں گے. روایت میں آتا ہے سامنے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست سے کہا دیکھو دوست تم اللہ کی کتاب دیکھنے کے لیے آئے تھے, اس آتے ہوئے صف کو دیکھ لو, گویا کہ یہی اللہ کی کتاب قرآن. یہ حضرت ابو درداء گویا کہ یہی اللہ کی کتاب قرآن. ان کا سونا جاگنا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا کھانا پینا, ان کی خرید و فروخت, ان کی زندگی کے سارے تقاضے ایسے قرآن کے مطابق گزر رہے تھے کہ جو قرآن دیکھنے کے لیے آیا ان کو صحابی دکھلا دیے. تم قرآن دیکھنے کے لیے آئے, ابو درداء کو دیکھ لو, گویا کہ یہی قرآن, یعنی ان کی زندگی قرآن پر گزر رہی ہے. ایسا اخلاق, ایسا ماحول مدینہ منورہ کا. میرے محترم دوست بزرگوں, کون نہیں چاہتا کہ ہماری بستی میں ایسا ماحول ہو کہ یہاں سے جھوٹ ختم ہو جائے, یہاں سے سود ختم ہو جائے, یہاں سے بے ایمانی ختم ہو جائے, یہاں سے نفرتیں ختم ہو جائیں, یہاں محبتیں عام ہو جائیں, اللہ کے احکامات زندہ ہو جائیں. حضرت مولانا نثار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ مدینہ منورہ کا ماحول جو دینی ماحول قائم ہوا ہے یہ مسجد نبوی کے حلقوں سے قائم ہوا ہے. فرمایا کرتے تھے اگر تم دینی ماحول اپنے محلے میں قائم کرنا چاہو, مدینہ منورہ والا ماحول, تو اپنی مساجد کو مسجد نبوی کے معمولات پر لاؤ. مسجد کے معمول سے مدینہ کا ماحول قائم ہوا, مسجد کے معمول سے مدینہ کا ماحول. کیا معمول ہے مسجد نبوی کا؟ مسجد نبوی میں ایمان کا حلقہ لگتا ہے. حضرت معاذ بن جبل صحابہ اکرام کے مفتی, صحابہ جن سے مسئلہ معلوم کرتے ہوں, کیسا علم ہوگا ایسے معاذ بن جبل کے پاس. جن سے کون مسئلہ معلوم کرتے ہیں؟ صحابہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں, صحابہ کے مفتی.
ایمان کا حلقہ لگاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کا دعوت کا حلقہ لگاتے ہیں. تعال بنا نؤمن ساعتن اجلس بنا نؤمن ساعتن کئی نزدادوا ایمانا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھیں اللہ کی بڑائی کے تذکرے کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. یہ مسجد نبوی ہے، یہاں قرآن کا حلقہ لگتا ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حلقے میں تشریف فرما ہے. یہ مسجد نبوی ہے، یہاں سیکھنا سکھلانا آنے والا عام سے عام آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھنا سکھلانا کرتا ہے. یہ ایمانی حلقات کے ذریعے ایمان بنایا جا رہا ہے. حیات الصحابہ کے اندر عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے. روایت کے اندر 3 جلد کے شروع میں لکھا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں کوئی دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا، ہمیں بڑا فائدہ ہوتا تھا. دیہاتی عام سادہ انداز کی وجہ سے اللہ کے نبی سے وہ سوال کر لیتے تھے جو صحابہ ادب کی وجہ سے نہیں کر پاتے. ایک دیہاتی ایک دن آئے، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں سوال کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ دیکھیے عجیب واقعہ روایت کے اندر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جنت میں انگور ہوں گے. دیہاتی کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے جنت کے انگور کتنے بڑے ہوں گے؟ دیکھیے سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں جن کا سب سے اونچا مقام ہے، سفر معراج میں تمام نبیوں کو جنہوں نے امامت کرائی ہے، ایک آنے والے گاؤں کے فرد کو، ایک دیہاتی کو جنت کے واقعات، ایمان بالغیب کے واقعات سنا رہے ہیں اور مثال دے رہے ہیں اس کے گھر کی عام زندگی سے. یہ ہے مسجد نبوی کے ایمان کے حلقے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت میں آتا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر تمہارے ابا جان نے بڑے بڑے بکرے پالے ہوئے ہوں گے، کبھی ان میں سے کوئی بڑا بکرا ذبح کیا ہے؟ کہ جی ہاں ذبح کیا ہے. اس کی کھال اتار کر اما جان کو دے دیا ہو کہ اس کا ڈھولچا بنا دیجئے. گاؤں دیہات میں ڈھولچے بنتے تھے. کہ جی ہاں دیا ہے. کتنا بڑا ڈھولچا تیار ہوا؟ کہ جی اتنا بڑا ڈھولچا تیار ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جنت کا انگور اتنا ہی بڑا ہوگا. دیکھیے سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عام دیہاتی کو جنت کا یقین، یہ مسجد نبوی کا ایمان کا حلقہ. اور ایسا یقین بن گیا ان حلقات کے ذریعے، وہ ایک عام دیہاتی کہنے لگا اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا انگور ہوگا پھر تو میرے سارے گھر والے ایک ہی انگور میں پیٹ بھر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے سارے گھر والے بھی اور خاندان والے بھی سب ایک ہی انگور میں سیراب ہو جائیں گے. یہ جنت کے واقعات سنائے جا رہے ہیں. یہ مسجد نبوی کا ایمان کا حلقہ ہے. یہاں محلے میں رہنے والوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکلی ہوئی ہے. ان کی مسجد کے اندر ایمان کا حلقہ لگتا ہے. میرے محترم دوست بزرگوں، عزم کریں ہم اس بات کا، عزم انشاءاللہ تعالی اپنی 100% مساجد کو ان اعمال سے آباد کریں گے انشاءاللہ. اور پھر میرے محترم دوست بزرگوں، مسجد نبوی کا بنیادی عمل الصلاۃ الجامعہ، یہاں جمع کیا جاتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں مسجد نبوی کے معمول پر آنا کسی مسجد کا یہ ہے کہ یہ مسجد سارے عالم کے تقاضے پورے کر رہی ہے. مدینے میں نماز صرف ایک عمل نہیں ہے مسجد کا، نماز سارے اعمال کے ساتھ ایک عمل. یہاں نماز سے پہلے یہاں جمع کیا جاتا ہے اللہ کے راستے کے تقاضے دے کر بکھیرنے کے لیے. سارے عالم کے اندر بکھیرا گیا ہے. 100% صحابہ کو چلایا گیا ہے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے. کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جس نے کہہ دیا ہو کہ ہم مقام پر محنت کریں گے. 100% اللہ کے راستے میں نکلنے والے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ سارے عالم کے اندر دین پھیل گیا. کیا فرمایا کرتے تھے؟ سارے عالم کے اندر دین پھیل گیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنت پر فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو بے قیمت سمجھا ہوا تھا. اپنی جان اور مال کو حقیر سمجھا ہوا تھا، بے قیمت. حضرت فرمایا کرتے تھے آج ہمارا زمانہ ہے سارے عالم کے اندر سے دین مٹ رہا ہے، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے جان اور مال کو قیمتی سمجھا ہوا. ان کے زمانے میں دین کے پھیلنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جان اور مال کو بے قیمت سمجھا ہوا تھا. ہمارے اس زمانے میں دین کے مٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جان اور مال کو قیمتی سمجھا ہوا. انہوں نے جان اور مال کو بے قیمت سمجھا. کسی ذاتی تقاضے نے ان کو کبھی اللہ کے راستے سے روکا نہیں ہے. گھر میں بیمار کو چھوڑ کر نکلے، گھر کی خوشی کو چھوڑ کر نکلے، گھر کی پریشانی کو چھوڑ کر نکلے، گھر کے غم کو چھوڑ کر نکلے. ہر اچھے برے حال میں اللہ کے دین کے تقاضے پر قدم اٹھایا ہے. اللہ نے ان کی قربانی پر سارے عالم میں دین کو زندہ کیا.
ہمارے حضرت فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایسا شوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں پھرنے کا دلایا تھا کہ جو اپنے اعذار میں سچے ہوتے تھے وہ اپنا سچا عذر چھپا لیا کرتے تھے. اپنا سچا عذر کیا کر لیتے تھے؟ چھپا لیا کرتے تھے. ابو سعید خدری چھوٹے سے ہیں, اپنے پنجوں پر کھڑے ہو رہے ہیں کہ پنجوں کے بل کھڑے ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ کے راستے میں جانا طے کر دیں گے. ابو سعید خدری چھوٹے سے ہیں, پنجوں پر کھڑے ہو رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ تمہارا اللہ کے راستے میں جانا طے ہو چکا ہے, مجھ سے کشتی کر لو, کمزور پڑ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا جانا تو طے کر ہی دیا ہے, جب یہ دیکھیں گے کہ اس بچے سے زیادہ مضبوط دوسرا بچہ ہے تو میرا جانا بھی طے ہو جائے گا. جن کے آزار سچے ہیں وہ اپنے سچے آزار چھپا کر اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیر سے لنگڑا پن ہے عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچے یہ کہہ رہے ہیں ابا جان آپ غزوہ احد میں مت جائیے, ہمیں میدان احد میں جانے دیجیے. ابا جان کہہ رہے ہیں سارے بچے اللہ کے راستے میں نکل جائیں, ابا پیچھے رہ جائیں, ایسا تو اچھا نہیں لگتا, میں بھی جاؤں گا میدان احد. ابا جان آپ کے پیر میں تکلیف ہے, آپ مت جائیے. یہ گھر کی بات. پھر مسجد تشریف لے آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ جی میں بھی جانا چاہتا ہوں, بچے مجھے روک رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ تم اگر رکو تو تمہارے رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ تمہارے پیر میں تکلیف ہے, پیر میں لنگڑا پن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے اس لنگڑے پیر سے جنت میں چلنا پھرنا چاہتا ہوں, میں تو اپنے اس لنگڑے پیر سے جنت میں چلنا پھرنا چاہتا ہوں. روایت کے اندر آتا ہے, راوی کہتے ہیں میں میدان احد میں ان کو دیکھ رہا تھا, بڑے شوق سے چل رہے تھے. عمرو بن الجموح تو جنت کے شوق میں نکلا ہے, عمرو بن الجموح تو جنت کے شوق میں نکلا ہے. ایک تیر ان کو لگا شہید ہو گئے, ان کے پیچھے ان کے بیٹے تھے, ایک تیر ان کو لگا وہ بھی شہید ہو گئے. ان کے جنازے سواری پر رکھے, مدینہ منورہ لانے کے لیے ان کے جنازے مدینہ آنے کو تیار نہیں, سواری مدینہ آنے کو تیار نہیں. کوششیں کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنایا کہ جی سواری کو مدینے لا رہے ہیں, وہ مدینے آنے کو تیار نہیں ہے. فرمایا جاؤ گھر جا کر معلوم کرو گھر سے کیا کہہ کر نکلے. گھر جا کر گھر والوں سے معلوم کیا کہ گھر سے کیا کہہ کر نکلے ہیں. گھر والوں نے کہا یہ گھر سے دعا مانگ کر نکلے تھے, اللہم لا تردنی الی اہلی, اے اللہ مجھے اب کبھی میرے گھر کی طرف مت لوٹا, اے اللہ مجھے اب کبھی میرے گھر کی طرف مت لوٹا. میرے محترم دوست بزرگوں, یہ چلے 4 مہینے کی بات نہیں تھی, انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا تھا اے اللہ تیرے دین پر جان اور مال لٹائیں گے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرما رہے ہیں رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا تھا دین پر جان اور مال کے لٹانے کا, اپنی جان اور مال کو لٹایا ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنے وعدے میں سچے ہیں. بعض تو وہ ہیں جو اپنی جان اور مال لٹا چکے, فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر, بعض وہ ہیں جو اپنی جان اور مال لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, کب موقع ملے ہم اللہ کے دین پر اپنے جان اور مال کو لگائیں. آج کے مسلمان کی, میرے محترم دوست بزرگوں, ہماری آپ کی تو یہ تمنا ہوتی ہے, آج کے مسلمان کی تو یہ تمنا ہوتی ہے فلانی تجارت کاش میں نے کر لی ہوتی, فلانی دکان کاش میں نے کر لی ہوتی, فلانا جو ہے حصہ تجارت میں کاش میں نے لے لیا ہوتا. صحابہ کی تمنا ہوتی تھی کاش فلانے موقع پر میں اللہ کے راستے میں نکل جاتا. اسی طرح ایک صحابی کی روایت, حضرت انس ابن النضر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے, بڑا ملال رہتا تھا, بڑا ملال. جیسا آج کے مسلمان کو ملال رہتا ہے نا, فلانے موقع پر دکان خرید لیتا, فلانے موقع پر تجارت کر لیتا, فلانے موقع پر فلانا کام کر لیا ہوتا, اتنا نفع کما لیتا. یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو ملال کرتے رہتے تھے, اے انس اتنا عظیم غزوہ ہوا بدر, تو اس میں شریک نہ ہو سکا. میدان احد جب ہوا تو بڑے خوش ہو گئے, موقع آ گیا ہے کہ میدان بدر میں میدان احد میں شریک ہوں, اب یہ موقع نہیں چھوڑیں گے. میدان احد میں اتر کر آئے, روایت کے اندر آتا ہے میدان میں آ کر کہنے لگے انس کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اس میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. روایت کے اندر آتا ہے میدان میں اترے اور شہید ہو گئے. یہ تمنائیں تھیں, ان کی تمناؤں پر اللہ نے دین کا کام ان سے لیا ہے. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ, میرے محترم دوست بزرگوں, بڑے بڑے میدان اللہ نے ان سے فتح کرائے ہیں. بڑا اسلام میں حضرت خالد بن الولید اللہ کی تلوار, کس کی تلوار؟ اللہ کی تلوار.
دیکھیے اپنی تمنا پیش کر رہے. آج کے مسلمان کی تمنا ہوتی ہے نا عالی شان گھر ہو، عالی شان سواری ہو، عالی شان تجارت ہو. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا حیات الصحابہ میں لکھی ہوئی ہے. فرما رہے ہیں مجھے ایک عالی شان محل دے دیا جائے، اس عالی شان محل کے اندر ایک بڑی اچھی عورت سے، ایک بہت اچھی لڑکی سے میری شادی کرا دی جائے اور اس محل میں اس عورت کے ساتھ رات گزاری جائے اور اس رات میں باپ بننے کی بھی خوشخبری مل جائے. فرمایا کرتے تھے اس رات سے زیادہ محبوب مجھے وہ رات ہے کہ ہم اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کسی ملک کا محاصرہ کیے ہوئے ہوں، جنگل میں پڑے ہوئے ہوں، آسمان سے سردی برس رہی ہو اور اس سردی کے روکنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہ ہو. وہ جنگل کی ٹھنڈی رات مجھے محل والی رات سے زیادہ محبوب. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تمنا کرنے کا راستہ بتلایا ہے. وہ جنگل کی رات جس میں سردی کے روکنے کا کوئی انتظام نہ ہو وہ محل کی رات سے زیادہ محبوب ہے. یہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کر رہے ہیں کہ میری موت میرے گھر پر کیوں آ رہی ہے. اللہ کے دین کے لیے کس کس میدان میں پھرا. اپنے خادم کو بلایا، فرمایا جسم کا فلانا حصہ کھولو اور دیکھو کیا اللہ کے راستے کی تکلیف کے نشان سے خالی ہے کہ جی خالی نہیں ہے. دوسرا حصہ کھلوایا، دکھلایا، دیکھو کیا اللہ کے راستے کی تکالیف کے نشان سے خالی ہے کہ جی نہیں خالی نہیں ہے. سارا جسم دکھلا لیا. بڑے افسوس سے کہنے لگے جب خالد بن الولید کا سارا جسم اللہ کے راستے کی تکالیف کے نشان سے بھرا ہوا ہے پھر خالد اپنے گھر میں موت کیوں پا رہا ہے، اللہ کے راستے میں کیوں نہیں پا. میرے محترم دوست بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقاصد کو سمجھا نہیں ہے. ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کو ضروری اس لیے نہیں سمجھتے کہ صحابہ کے نکلنے کی بنیاد ہم نے نہیں سمجھی. صحابہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اللہ کے امر کی وجہ سے. کس لیے نکلتے تھے؟ اللہ کے امر کی وجہ سے. ان کا عذر ان کو اللہ کے راستے سے روکتا نہیں تھا. مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری بدن روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار. لوگوں نے کہا کہ آپ تو بھاری بدن ہیں. روایت کے اندر آتا ہے جس چارپائی پر بیٹھتے تھے اس چارپائی سے گوشت اٹک جایا کرتا تھا. دیکھیے یہ آج کے زمانے کا سفر نہیں تھا. سواری گھر پر آ گئی، گھر سے سواری پر بیٹھ گئے، ٹرین میں بیٹھ گئے. اس زمانے کے سفر، چلنا مشکل، راستوں کا خوف، موسم کو برداشت کرنا اور ایسی معذوری. لوگوں نے کہا آپ تو معذور ہیں، آپ رک جائیے، اللہ کے راستے میں آپ کا نکلنا ضروری نہیں ہے، معذورین کے لیے رخصت ہے. فرمایا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو. یہ آیت مجھے رکنے نہیں دیتی، یہ قرآن شریف کا اللہ کا حکم مجھے رکنے نہیں دیتا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی اور اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے. اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے. انفروا خفافا وثقالا، اس آیت کو پڑھ لیا، اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے. بچے کہنے لگے ابا جان ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، آپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکلے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں نکلے، عمر فاروق کے زمانے میں نکلے، تینوں زمانوں میں اللہ کے دین کے تقاضے آپ پورے کرتے رہے، اب آپ رک جائیے ہمیں جانے دیجیے. آج کے زمانے میں نکالا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی نکلنا ہی دین کا کام نہیں ہے، ہم اور دین کے کام کر رہے ہیں. ان سے کہا جا رہا کہ آپ ساری زندگی نکلے ہیں اب رک جائیے. یہ کہہ رہے کہ نہیں، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو. یہ آیت رکنے نہیں دیتی. میرے محترم دوست بزرگوں، ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں. ہر مدینے کے گھر کی تمنا یہ ہے کہ میرے گھر اللہ کے نبی ٹھہرے، اور تمنا کیوں نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ کی طرف سے اس سواری کو اونٹنے کو حکم ہوگا، جہاں یہ رکے گی جہاں بیٹھے گی وہاں نبی کی قیام گاہ بنائی جائے گی. روایت کے اندر آتا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر یہ اونٹنی بیٹھ گئی. اللہ کی طرف سے میزبان بنائے گئے. کس کے؟ سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت جیسی خدمت کوئی کر نہیں سکتا. یہ بھوکے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا. یہ راتوں کو جاگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچایا. روایت کے اندر آتا ہے ان کے گھر کے چھت پر ایک مرتبہ مٹکا ٹوٹ گیا پانی کا. انہوں نے، ان کے گھر والوں نے سارے کپڑے اپنے جمع کر دیے اس پانی پر کہ ہمارے سارے کپڑے بھیگ جائیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک قطرہ پانی کا نہ پہنچے.
سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کرنا، اس سے بڑھ کر دین کی کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زبردست خدمت، اب بڑھاپے میں اللہ کے راستے میں نکل رہے، بڑے دور کے تقاضے پر بڑھاپے میں نکلنے والی جماعت سے یہ نہیں کہا بھائی میں تو دین کی بہت خدمت کر چکا ہوں، نکلنا ضروری نہیں ہے۔ بڑھاپے میں اللہ کے راستے میں نکلے، مدینہ منورہ سے دور۔ جماعت میں لوگوں نے کہا آپ کی کوئی آخری تمنا ہو فرما دیجئے۔ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ تم مجھے اللہ کے راستے میں لے کر چلتے رہو، اور جہاں میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو دفنا مت دینا، میرے جنازے کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر چلے۔ یہ زندگی میں بھی اللہ کے راستے میں چلے، وفات کے بعد ان کا جنازہ بھی اللہ کے راستے میں چلا۔ مدینہ منورہ سے نکلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان، اور قسطنطنیہ میں جا کے دفن ہوئے۔ قسطنطنیہ یورپ کا علاقہ، مدینہ سے نکلے اور یورپ، ان کی قبر بنی ہوئی ہے۔ جس شہر کو فتح کرنے کے لیے گئے اس شہر میں سامنے قبر بنی ہوئی ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان کی قبر دعوت دے رہی ہے۔ یہ تو مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے تھے اور یورپ میں آ کر دفن ہوئے۔ کس وجہ سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی وجہ سے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے راستے میں سستی کرنے کو گناہ نہیں سمجھا، صحابہ اکرام اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو گناہ سمجھتے تھے۔ یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں امیر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں نکلا کہ امیر سے متفق نہیں تھے، ایک مرتبہ امیر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں نکلا، ساری زندگی اس نہ نکلنے پر استغفار کیا، ساری زندگی اس نے نکلنے پر استغفار۔ حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانا، اللہ کے راستے کا انکار کر دینا یقیناً اللہ کی طرف سے ناراضگی کا سبب ہے۔ یقیناً فرمایا کرتے تھے اللہ کے دین کی محنت میں سستی کرنا، اللہ کے راستے سے انکار کر دینا موجب عذاب ہے۔ مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم جس برے حال کی وجہ سے اللہ کے راستے سے رک رہے ہو، فرمایا کرتے تھے کسی برے حال کی وجہ سے اللہ کے راستے سے مت رکنا، اگر کسی برے حال کی وجہ سے اللہ کے راستے سے رک رہے ہو فرمایا کرتے تھے یقیناً اس سے زیادہ برے حال کو دعوت دے رہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سارے رشتے اللہ نے گنوا دیے، سارے رشتے، تمہارے بھائی تمہاری بہن، تمہارے والدین تمہاری اولاد، تمہارے یار دوست تمہارے رشتے دار، یا وہ مکانات جن میں تم رہنا پسند کرتے ہو، یا وہ تجارت جن کے نقصان کو تم برداشت کرنا نہیں چاہتے، اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو تم اللہ کی طرف سے پکڑ کا انتظار کرو۔ حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ساری زندگی دین پر گزارنے والا جو اپنی ذات سے نماز بھی نہ چھوڑتا ہو، جو اپنی ذات سے روزہ زکوٰۃ بھی نہ چھوڑتا ہو، جس نے حج بھی نہ چھوڑا ہو، مگر کیا چھوڑا؟ امت کا غم دل کے اندر نہیں ہے، دعوت نہیں دی، امت کا غم لیے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا کرتے تھے سارے اعمال کرنے کے باوجود اگر امت کی بے دینی کا غم اپنے دل میں لیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے، مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں چھپا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، فرمایا کرتے تھے بدترین موت متا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ذمہ دار بنایا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے شراب کے پینے کو گناہ سمجھا، چوری کے کرنے کو گناہ سمجھا، زنا کو گناہ سمجھا، جھوٹ کے بولنے کو گناہ سمجھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کے سب بڑے بڑے گناہ ہیں، مگر حضرت فرمایا کرتے تھے جس محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے امت میں یہ سارے گناہ عام ہوتے چلے جا رہے تھے، اس محنت کے چھوڑنے کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا۔ اس محنت کے چھوڑنے کو کیا نہیں سمجھا؟ گناہ نہیں سمجھا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے ہر وقت ہر قدم اٹھایا ہے، ہر تقاضے پر نکلنے والے، ایک مرتبہ روایت کے اندر آتا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار تھے۔
آج کل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت لکھی ہوئی بڑی تفصیل سے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں دیکھنے بھی جاتا تھا، میں مدینے والوں کی تیاریوں کو دیکھتا بھی تھا۔ آج کل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، میں نکل نہیں سکا۔ اس نہ نکلنے پر اللہ جل جلالہ عما نوالہ ناراض، اللہ کے نبی ناراض، مدینے جیسی محبوب ترین زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ قرآن ان کے حال کو بیان کر رہا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ کوئی مدینے میں سلام کا جواب دینے والا نہیں ہے، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ گئے، سارا مدینہ منورہ ناراض، اللہ ناراض، اللہ کے نبی ناراض۔ امام الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج اگر اللہ کے راستے کا انکار کر دیا تو وہی ناراضگی ہوگی جو ناراضگی ان نہ نکلنے والوں کے ساتھ، ان پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم عزم کریں اس بات کا، عزم کہ اس کام کو کام بنا کر کرنا ہے۔ یہ کام ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھئی دین کا ایک کام ہے، ساری تحریکوں کی طرح کوئی تحریک ہے، موقع مل گیا تو کر لو، موقع نہ ملا تو مت کرو۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حقیقت ایسی نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد پر ڈالی ہے۔ حضرت مولانا اشار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی خاطر اللہ جل جلالہ عما نوالہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی خاطر اپنے 9 گھروں میں فاقے برداشت کیے ہیں۔ کتنے گھروں کے اندر؟ 9 گھروں کے اندر، 9 گھروں میں نبی نے فاقے برداشت کیے ہیں ہمیں اور آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی خاطر۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، آج ہم پر افسوس ہے کہ نبی والی محنت کی خاطر ہم اپنی خواہشات بھی قربان کرنے کو تیار نہیں۔ کیسی ضرورتیں قربان کی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر نکلے ہیں، اپنی بیمار بیٹی رقیہ کو چھوڑ کر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیماردار متعین کر کے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں جو گھر میں بیمار ہیں، آپ کی بیٹی۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے راستے سے واپس آئے، بدر سے واپس آئے، لوگوں کو آتا ہوا دیکھا، اے لوگوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ جی آپ کی جو بیٹی رقیہ آپ بیمار چھوڑ کر گئے تھے، اس بیٹی کو دفنا کے آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم عزم کر لیں اس بات کا انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اپنی دنیا کو قربان کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ عما نوالہ ان نعمتوں کو دائمی بنائیں گے۔ حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس تقاضے کو، جس پریشانی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نسلوں تک اس مسئلے کو حل فرمائیں گے۔ مدینے والے بیماری میں نکلے، مدینے والے پریشانی میں نکلے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ان کے شہر کو امن والا شہر بنایا ہے۔ مدینے منورہ والے بیماری میں نکلے، اللہ نے ان کی مٹی کو شفا بنایا۔ مدینے والے تبوک کے موقع پر کھجوروں کو چھوڑ کر نکلے، اللہ نے ان کے مدینے کو کھجوروں کی منڈی بنا دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم عزم کر لیں انشاءاللہ تعالی، دل کی گہرائیوں کے ساتھ نیت کر لیں کہ اس کام کو کام بنا کر کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کام کو میرے محترم دوستو بزرگوں ہم عزم کر لیں انشاءاللہ تعالی، سالانہ 4 ماہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ اب عزم کریں، ارادے کر کے کھڑے ہو جائے، سالانہ 4 ماہ کے لیے کھڑے ہو جائیں ارادے کر کے، ماشاء اللہ۔ سالانہ 4 ماہی کی ہماری تشکیل ہو۔ دیکھیں، ایک اللہ کے راستے میں 4 ماہ کے علاوہ کی تشکیل نہیں ہے، اس لیے 4 ماہ کی ہی تشکیل اللہ کے راستے میں ہو۔ اس کے عزم کر لو، اس بات سے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے راستے میں، کھڑے ہو کر ارادے کرو، عزم کرو انشاءاللہ سالانہ 4 ماہ کی۔ سالانہ 4 ماہ بالکل ہماری بنیادی ترتیب ہے، ہر سال اللہ کے راستے میں 4 ماہ کے لیے۔ اور میرے محترم دوست بزرگوں، نئے سے نئے آدمی کی 4 مہینے کی تشکیل ہو۔ 4 مہینے سے کم کی تشکیل نہیں ہے کوئی بھی۔ مولانا تھوڑا سا بتا دیں، اجتماع کا مقصد جمع ہونا نہیں ہے، تو ہر سال جمع ہوتا ہے۔ اجتماع کا مقصد حضرت مولانا الیاس صاحب فرما رہے ہیں، حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اجتماع کا مقصد وہ صرف تفہیم نہیں بلکہ اللہ کے راستے کی تشکیل۔ ہر سال کا اجتماع ہے ہمارا بھوپال کا، اس لیے عزم کیجئے، ہر سال 4 مہینے کے ارادے کیجئے، جن کے 3 مرتبہ 4 ماہ لگے ہوئے ہیں بیرون کے 5 ماہ کا ارادہ کیجئے، جن کے 7 لگے ہوئے ہیں دوسرے سال کا ارادہ کیجئے۔ ایسے ارادے اور عزائم کریں، ہمتیں کریں، ارادے کریں۔ بتاؤ بھائی، نام بتاؤ،
بولو بھائی بولو، ہمت کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. واہ 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 واہ. ہر سال 4 ماہ جزو زندگی بنا لیں. خطے کی جماعتیں اپنے اپنے خطوں میں سالانہ 4 ماہ کی تشکیلیں کر کے ان کے ناموں کی لکھ کر ترتیب بنائیں، اور جو جماعتیں کم وقت کے لیے آئی ہیں وہ جماعتیں 4 مہینے کرے، ہر سال 4 ماہ. بیٹھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی عزم کریں، ارادے کریں، بھائی ارادے کرو. دیکھو خطے والی جماعتیں بھی اہتمام سے نام بتائے، نام بتائے. بتائیے، ارادے کر لیں، ارادے کریں، عزم کریں، ہمت کریں. کتنی جماعتیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خطے والے اہتمام کے ساتھ تشکیلوں کا نظام قائم کریں. خطے والے ہمت کر کے پوری بہترین. دیکھو 2 بیان کے درمیان جتنا بھی وقت ہمیں مل رہا ہے، ہم عمومی تشکیل کی فضا رکھیں. یہ 2 بیانوں کے درمیان کھانا کھلانے کے لیے، آرام کرانے کے لیے، ضروریات کے لیے وقت نہیں دیا جاتا، بلکہ 2 عمل کے درمیان جو وقت فارغ رکھا جاتا ہے وہ صرف اور صرف تشکیل کے لیے وقت فارغ رکھا جاتا ہے. تشکیل کا ایسی فضا بنتے رہنی چاہیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات ابو سفیان کی خوشامد کرتے رہے. ایسا خوشامد کا ماحول بنے ہمارے اجتماع گاہ میں. رات رات بھر بیٹھ کر تشکیلیں ہو رہی ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، آنے والے مجمع کو انفرادی طور پر تیار کیا جا رہا. ایسے نظام قائم ہو. مولانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیت کریں کہ انشاءاللہ امت کے ایک ایک فرد کو ہر سال 4 ماہ کے لیے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ بہت قبول فرمائے. خطوں میں ایک ایک فرد کو اب سے لے کے مغرب تک، اب سے لے کے عصر تک، اس کے بعد پھر مغرب تک، اس کے بعد پھر رات میں ہم سب نیت کر لیں انشاءاللہ. اس وقت اللہ تعالیٰ نے لوہا گرم کر رکھا ہے، تھوڑے سے متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. آخری اجتماع کی دعا تک ہم سب کو فکروں پر مجتمع فرمائے، پورے عالم میں بکھرنے کی توفیق عطا فرمائے.